سسٹینیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے بیسٹ یہ ہے کہ آپ انڈیویجول لیول کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں، اور پھر اس کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ آپ جب بھی باہر جائیں، آپ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ دیکھ رہے ہوں تو میک شیور کہ اٹس انوائرمنٹ فرینڈلی، وہ لوکل اکانومی کو سپورٹ کر رہی ہو، وچ از کہ وہ لوکلی بنی ہو، اور اس کے علاوہ وہ کسی کی ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ نہ کر رہی ہو۔ میرا نام فروہ تصدق ہے، میں کو فاؤنڈر ہوں ون ارتھ ٹوائز کی۔ جیسے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، ٹوائز یعنی ہم کھلونے بناتے ہیں۔ ہمارے ٹوائز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایکو فرینڈلی ہیں، وچ مینس کہ پلاسٹک کے نہیں بنے ہوئے بلکہ یہ وڈ کے بنے ہوئے ہیں، اور وڈ ایک نیچرل مٹیریل ہے۔ سیکنڈلی ہمارے جو ٹوائز ہیں یہ چائلڈ فرینڈلی ہیں، وچ مینس کہ ان کے جو ہم نے ایجز ہیں وہ ہم نے اتنے راؤنڈ کیے ہوئے ہیں کہ وہ بچوں کے ہاتھوں کو چبھتے نہیں ہیں۔ اس پہ جو ہم پینٹ اور پالش یوز کرتے ہیں یہ بھی بچوں کے لیے سیف ہے، وہ چاہیں تو ان کو منہ میں ڈال لیں۔ جو ہم نے اس کا ڈیزائن بنایا ہے وہ بھی ٹوائز کا اس طرح سے ہے کہ وہ اوپن اینڈڈ ہیں، بچے چاہیں تو ان سے ملٹیپل ویز میں کھیل سکتے ہیں، وچ مینس کہ وہ اپنی کریٹیوٹی اور امیجنیشن یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ اور وڈ ایک بہت ہی مزے کا مٹیریل ہے، اس کی جو اگر سائز، اس کا ٹیکسچر، اس کا ویٹ اس طرح سے ہے کہ یہ بچوں کی سینسری ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ سو دیٹس وائی ابھی ہم لوگوں نے وڈ کے اوپر ایز اے را مٹیریل فوکس کیا ہوا ہے۔ تھرڈ جو ہماری بہت مین فیکٹر ہے ہماری ٹوائز کی کمپنی کا، وہ یہ کہ ہمارے ٹوائز لوکلی میڈ ہیں، اور ہم لوگوں نے ایک فل چین آف آرٹیزنس ہیں جن کو انگیج کیا ہوا ہے وڈ کٹنگ کے لیے، ہینڈ فنیشنگ کے لیے، اور پینٹ اور پالش کرنے کے لیے ہمارے ٹوائز۔ ون ارتھ ٹوائز کا آئیڈیا مجھے بیسکلی آیا اپنے پریویس جاب ایکسپیرینس سے۔ آئی یوز ٹو ورک ان اے اسکول جو کہ پاکستان کا فرسٹ ورلڈ آف انسپائرڈ اسکول تھا، اینڈ ورلڈ آف ایجوکیشن فلاسفی بیسکلی یہ ہے کہ ان اسکولس میں بچوں کی نہ صرف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بلکہ ان کی پریکٹیکل اسکلس اور ان کی آرٹسٹک اسکلس کے اوپر بھی فوکس کیا جاتا ہے۔ پریکٹیکل اسکلس میں دے لرن نٹنگ، اسٹچنگ، وڈ ورک، لیدر ورک، ایون میٹل ورک۔ اور میرے لیے سارا کانسیپٹ جو تھا بہت انسپریشنل تھا، اینڈ آئی سرچ مور اباؤٹ اٹ، اور جتنا میں نے اس کے اوپر سرچ کیا ہے فاؤنڈ آؤٹ کہ ایک دیر از اے ہول کانسیپٹ آف ورلڈ آف انسپائرڈ ٹوائز جو کہ انٹرنیشنلی اویلیبل ہیں لیکن پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں۔ جو ایون اس اسکول کی کنڈر گارڈن تھی وہاں پہ بھی جو ٹوائز تھے وہ پیرنٹس اور ٹیچر نے خود ہاتھ سے بنائے ہوئے یوز کیا کرتے تھے، ووڈن بلاکس، سمپل بلاکس جن کو بچے جو چاہیں ان سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہاتھ سے بنے ہوئے ان کی کاٹن کی ڈالز ہوتی تھیں، وہ بچے چاہیں تو ایک سٹوری کے اندر وہ ان کی فرینڈ ہو سکتے ہیں، اور ایک سٹوری میں چاہیں تو وہ اتنے سمپل ہوتے ہیں کہ بچے اپنی امیجنیشن یوز کر کے دے کین تھنک کہ جی یہ ان کی گرینڈ مدر ہے۔ تو یہ اوپن اینڈڈ کا جو پورا کانسیپٹ تھا اس نے مجھے بہت انسپائر کیا۔ وائل ڈوئنگ دس آئی گاٹ اے چانس لاہور کے کچھ بڑے ٹوائے اسٹورس میں جانے کا ٹو گیٹ ٹوائز ایز گفٹس فار مائی نیفیوز اور نیس، لیکن جب میں ادھر گئی تو وہاں پہ سارے پلاسٹک کے بنے ہوئے ٹوائز تھے، اور وہ جو ٹوائز تھے ان کے ڈیزائن یہ تھے کہ یا تو وہ سپر ہیرو بن کے تھے یا پھر وہ اسپورٹس کار بنی ہوئی ہے۔ سو بچے اپنی امیجنیشن نہیں یوز کر سکتے کہ ایک اسپورٹس کار ہے تو وہ اسپورٹس کار ہی رہے گی، وہ ہمارے باہر سڑک پہ چلتی ہوئی گاڑی نہیں ہو سکتی۔ سو دس مینس کہ بچے اپنی کریٹیوٹی یوز نہیں کر رہے، اپنی امیجنیشن یوز نہیں کر رہے، اور وہ بہت جلد اس ٹوائے سے بور ہو جائیں گے۔ جو وڈ کے ٹوائز اویلیبل تھے ان کے بھی ڈیزائن میں یہی پرابلم تھا، اور نمبر 2 وہ بہت ہی اوور ایکسپینسو تھے، تو مجھے اتنے پیسے اسپینڈ کرنے میں اس میں کوئی ویلیو نظر نہیں آتی تھی۔ اور دین جب میں ان کو ورلڈ آف ٹوائز سے کمپیئر کرتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہیں اویلیبل، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے اس طرح کے ووڈن کے ٹوائز بنانے میں۔ سو ایونچولی آئی لیفٹ دیٹ جاب، کوئی اور جاب اسٹارٹ کر دی، اینڈ دین پھر دیر واز سم پوائنٹ کہ میرا دل چاہا کہ میں خود اپنا اسٹارٹ کروں، اینڈ یہی ورلڈ آف انسپائرڈ ٹوائز کا آئیڈیا میرے مائنڈ میں کلک کیا کہ وائی ناٹ دیم، کیوں نہ میں یہ وڈ کے ٹوائز پاکستان میں خود بنانا شروع کروں۔ کہنے کو تو یہ آئیڈیا بہت ایزی لگ رہا تھا کہ بنانا شروع کر دو، لیکن مجھے اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ نظر آیا کہ مجھے وڈ ورک کا بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ مجھے فائنینشیل مینجمنٹ کا پتہ تھا، تھوڑا بہت مارکیٹنگ کا پتہ تھا، تھوڑا بہت سیلس کا پتہ تھا، سسٹینیبلٹی کا بہت اچھا کانسیپٹ تھا، لیکن وڈ ورک میں بالکل زیرو تھی۔ سو
آئی ڈیسائڈیڈ کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اگر اس طرح کا کام کرنا ہے تو آئی جوائنڈ انٹرپرینورشپ ٹریننگ کا ایک پروگرام تھا، میں نے وہ جوائن کیا اور اس میں اپنی بزنس ڈیولپمنٹ کی جو اسکلس تھی ان کو امپروو کیا. وائل دیئر آئی فاؤنڈ 2 گرلس، ان میں سے ایک نے ووڈ ورک اپنی مدر سے سیکھا ہوا تھا، اینڈ ناؤ شی از مائی بزنس پارٹنر ان دا کمپنی، اور ہم لوگ 2018 سے ون ارتھ ٹوائز کو اکٹھے رن کر رہے ہیں. ہماری ایک فل ورائٹی ہے پروڈکٹس کی جو کہ ہم نے اوور دا ایئرس ڈیولپ کی ہے. اس میں ہم لوگوں کے پاس ووڈ کے مٹیریل میں ہی ابھی فی الحال ڈفرینٹ طرح کے بلاکس ہیں، ڈفرینٹ طرح کی ہمارے پاس پش اینڈ پل ٹوائز ہیں جس میں کارز اور ٹرکس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشنل ٹوائز ہیں جس میں الفابیٹس، نمبرز، اردو حروف جو کہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے. اردو حروف بھی اس طرح سے ہیں کہ اس میں بچے خود تھریڈ کے تھرو جو ہے نقطے ایڈجسٹ کرتے ہیں ہر حرف کے اندر. اس کے علاوہ اسمال اینیملس کے سیٹس ہیں، جیسے کہ یہ ایک ہمارے پاس میں لے کے آئی ہوئی ہوں کہ بچے سے اور ٹیچرز اس کو اسٹوری ٹیلنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس طرح کے اینیملس کو. اس کے علاوہ جو ہمارے نانی دادی اور پیرنٹس کے زمانے کی لکڑی کی کاٹھی ہوتی تھی ہم وہ بھی بناتے ہیں، اور اٹس ون آف آور بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس. ایک اور بیسٹ سیلنگ پروڈکٹ ہماری اس طرح کی رینبوز ہیں. یہ تو ابھی 7 پیسز میں اویلیبل ہے، یہ 9 پیسز تک چلی جاتی ہے، اور بچے چاہیں تو اسے ماؤنٹینس بنا لیں، برجز بنا لیں، اس کو اسی طرح سے اسٹیک کر کے رکھنا ہے، جس بھی طرح سے وہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہیں وہ کھیل سکتے ہیں. سو دا ہول آئیڈیا آف اوپن اینڈیڈ سیف ٹوائز کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم اپنی ورائٹی کے تھرو آفر کر رہے ہیں. اب ہمارا نیکسٹ فیز یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ہمارے جو لوکلی ٹریڈیشنل پروڈکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں ان کو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں. ایون ڈیزائن میں بھی ہم لوگوں کا ہم نے بھی ریسنٹلی ایک ڈالا بنایا جو کہ ہمارے ٹریڈیشنل جو ٹرکس مین روڈس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان سے انسپائرڈ ہے. اس کے علاوہ اور جو ہماری لوکل ٹریڈیشن سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کو ہم انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ٹوائے میکنگ ڈیزائن کے اندر. سیکنڈلی ہم اپنی پروڈکٹس کے اندر جو ہے مٹیریل وائز بھی ورائٹی لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ کاٹن، وول، فیلٹ سے بنے ہوئے ٹوائز کو ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں. ایک تو ہماری یہ ریگولر ٹوائز کی رینج ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پیرنٹس یا لوگ آتے ہیں وہ ایک اسپیشل اپنے ڈیزائن لے کے ٹوائز کے نیٹ سے دے کے. سو دس از اندر فیچر جو کہ ہم اپنے کسٹمرس کو آفر کرتے ہیں کہ وہ اپنی کسٹمائز ٹوائز آرڈر کرتے ہیں اور وہ ہم ان کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں. اندر تھنگ جو کہ تھرڈ ہم سروس آفر کر رہے ہیں انٹرسٹنگلی وہ ہے ووڈ ورک کی ٹریننگس بچوں کے لیے. ہماری ٹریننگس میں بچے دے لرن کہ کس طرح سے سینڈ پیپرس کو یوز کر کے سینڈنگ کی جا سکتی ہے، ووڈ کی پروڈکٹس کو فنش کیا جا سکتا ہے، ہیمر کس طرح سے وہ نیل کو فکس کر سکتے ہیں، اور ووڈ کی اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں فکس کرنے کی، ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور فائنلی وہ اپنی ورک شاپس میں اپنی پروڈکٹس کو خود پینٹ کر کے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں. سو دیر از اے ہول سینس آف آنرشپ جو کہ ان کو آتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک بالکل را فارم سے اپنی ایک پروڈکٹ بنائی ہے وچ کین بی اے کار، اسمال اینیمل اور پین ہولڈر. اس طرح کے ڈفرینٹ پروڈکٹس، میننگ فل پروڈکٹس ہم بچوں کو آفر کرتے ہیں اپنی ووڈ ورک شاپ میں بنانے کے لیے. ون ارتھ ٹوائز کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ بچوں کو پرپسفل اور کریٹیو پلے کی اپرچونیٹیز دینا، لیکن اس کمپنی کو بنانے کا ایک اور مین مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں لوکلی ڈیولپڈ، لوکلی میڈ سسٹینیبل ٹوائز پیرنٹس کے پاس اویلیبل ہوں ایٹ این افورڈیبل کاسٹ. سو سسٹینیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے بیسٹ یہ ہے کہ آپ انڈیویجول لیول کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں، اور پھر اس کے لیے اٹس امپورٹنٹ کہ آپ جب بھی باہر جائیں، آپ اپنی کوئی بھی پروڈکٹ دیکھ رہے ہوں تو میک شیور کہ اٹس انوائرمنٹ فرینڈلی، وہ لوکل اکانومی کو سپورٹ کر رہی ہو وچ از کہ وہ لوکلی بنی ہو، اور اس کے علاوہ وہ کسی کی ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ نہ کر رہی ہو. سو اگر آپ کے کوئی بھی پروڈکٹ لینے جا رہے ہیں اور یہ 3-4 باکسز آپ ٹک مارک کر رہے ہیں وچ مینس کہ آپ کی جو آپ پروڈکٹ خرید رہے ہیں وہ سسٹینیبل ہے. پاکستان میں اس طرح کے ٹوائز اویلیبل نہیں تھے. ایون جو ووڈ کے بھی ٹوائز ہیں یو آر ناٹ شیور کہ اس کے اوپر جو پینٹ بھی یوز ہوا ہے وہ کہیں لیڈ کا تو نہیں ہے، اس پہ جو پالش یوز ہوئی ہے از اٹ سیف کہ بچے اس کو منہ میں ڈال سکتے ہیں. سو ون ارتھ ٹوائز بنانے کا ایک بیسک مقصد یہ تھا کہ پیرنٹس کے پاس ایک سیف آپشن ہو اپنے بچوں کے لیے ٹوائز خریدنے کے لیے، اور وہ کیئر فری بچے ان کھلونوں کے ساتھ کھیل سکیں. تھینک یو.